چلا دو الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين من اتصلت عين بنظر وضعته ذل بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے علم کے ذریعے انسان کو عزت بخشی. Honorable guests, respected audience, یہ میرے لیے آج سعادت کی بات ہے کہ میں آج آپ حضرات کے درمیان شاہین انٹرنیشنل اسکول کے قیام کے موقع پر موجود ہوں اور آپ سے خطاب کر رہا ہوں. کسی بھی ادارے کا قائم ہونا یا کسی بھی اسکول کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نئی عمارت یا کسی نئی بلڈنگ کی اوپننگ ہو رہی ہے، بلکہ کسی بھی ادارے کی بنیاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کے مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ آج کا دن ہم سب کے لیے کتنا اہم ہے ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ادارے، یہ اسکولز، یہ انسٹیٹیوشنز در حقیقت قوم و ملت کی بھلائی اور انہیں پستی سے انحطاط سے عروج کی طرف لے جانے کا بہت بڑا سبب ہے. یہ در حقیقت ہماری نسلوں کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں، یہ ادارے تربیت یافتہ بناتے ہیں اور ہمیں ایسے افراد دیتے ہیں جو در حقیقت دین و دنیا کی قیادت ہمارے لیے کر سکتے ہیں. علم دین اسلام میں کوئی سیکنڈری یا آپشنل چیز نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اور علم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اسی لیے جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پہلا حکم آیا وہ یہ نہیں آیا کہ تم نماز پڑھو یا روزے رکھو یا زکوٰۃ ادا کرو، جبکہ ان تمام اعمال کی اہمیت دین اسلام میں اپنی جگہ مسلم ہے. پہلا حکم تھا کہ اقرا، پڑھو، اور کس طرح پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم سب کو پیدا کیا. لہذا علم کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تعلیم کو، ایجوکیشن کو رب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، تعلیم کو، ایجوکیشن کو دین سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شرعی اعتبار سے حقیقی معنی میں علم وہی علم کہلاتا ہے جس میں انسان کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہے اور جس علم کو حاصل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو. لہذا یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جو اہل علم ہیں اللہ ان کے مرتبوں کو بلند کرتا ہے. یہ کس بنیاد پر؟ صرف مجرد میئر انفارمیشن کو حاصل کرنے کی بنیاد پر نہیں. انفارمیشن تو آئنسٹائن کے پاس بھی تھا، انفارمیشن تو دنیا کے دیگر لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن کیا وہ معرفت الہیہ سے کہ حامل ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا اللہ کے نزدیک ان کا شمار اہل علم میں ہے؟ ہرگز نہیں. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اللہ
تم میں سے ان لوگوں کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے اور علم والے. اور علم کیا ہے؟ جو بسم ربک الذی خلق کی بنیاد پر پڑھا جائے, جو بسم ربک الذی خلق کے اصول کے تحت پڑھا جائے, وہی علم حقیقی معنی میں علم ہے. لہٰذا اس اصول کے تحت ہم سائنس بھی پڑھیں گے, ہم کنٹمپریری سبجیکٹس کو بھی پڑھیں گے جن سے امت کو نفع پہنچے, لیکن اسی اصول کے تحت پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات ارشاد فرمائی اور جو علم کے جو فضائل بیان کیے وہ در حقیقت اسی علم کے مطابق بیان کیے جو اس اصول کے تحت حاصل کیا جائے, جو اس اصول کی بنیاد پر حاصل کیا جائے. لہٰذا اب ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ شاہین جیسے اداروں کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاہین اکیڈمی یا شاہین انٹرنیشنل اسکول دیگر اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے قائم نہیں کیے گئے, بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت قائم کیے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم علوم دینیہ اور علوم عصریہ کو بسم ربک الذی خلق کے اصول کے تحت پڑھیں. یہ بنیادی مقصد ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ آج کے زمانے میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پوری دنیا میں تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں وہ ایجوکیشن سسٹم ویسٹرن پیراڈائم کے تحت چلنے والا سسٹم ہے. اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. کوئی بھی ایجوکیشنل سسٹم, اور صرف ایجوکیشن نہیں, کوئی بھی سسٹم نیوٹرل نہیں ہوتا ہے. میں دوبارہ دوہراتا ہوں, کوئی بھی سسٹم اور بالخصوص کوئی بھی ایجوکیشنل سسٹم نیوٹرل نہیں ہوتا. ہر ایجوکیشنل سسٹم کسی نہ کسی ورلڈ ویو پر بیسڈ ہوتا ہے, اور وہ ورلڈ ویو اور وہ پیراڈائم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ایجوکیشنل سسٹم کیسے ہیومن بینگز کو پروڈیوس کرنے والا ہے, کیسے لوگوں کو اور کیسے پروڈکٹس کو تیار کرنے والے یہ ایجوکیشن سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے. آج ہمارے یہاں چاہے ہمارے ملک کی بات ہو یا پوری دنیا کی بات ہو, ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی نہیں, ایجوکیٹڈ لوگوں کی کمی ہو ایسا نہیں ہے. ہر فیلڈ میں مسلمان ماہرین موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے یا یہ کہ ان کو زیادہ کوریج نہیں دیا جاتا, لیکن موجود ہیں. لیکن ہر میدان میں مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود ایسی پرسنالٹیز بہت کم نظر آتی ہیں جو امت کی صحیح معنی میں قیادت کر سکے اور لیڈ کر سکے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی فیلڈ میں چلا جا رہا ہے, وہ تو بن جا رہا ہے لیکن مومن اور مسلم باقی نہیں رہ رہا ہے. وہ مومن اور مسلم اس حد تک باقی رہ رہا ہے کہ وہ نام اس کا مسلمان ہے, وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے, وہ نکاح سنت کے مطابق شاید کر لے یا چند فقہی مسائل میں علماء کی بات سن لے, لیکن اوور آل زندگی اس کی ایسی گزرتی ہے اور اوور آل جن آئیڈیالوجیز کو اختیار کرتا ہے عموماً شریعت سے متصادم آئیڈیالوجیز ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی پیراڈائم, وجہ یہی سسٹم آف ایجوکیشن ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کے تحت پڑھتے ہیں, اور ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس کی بنیادوں کو نہیں سمجھا اور اس کی خرابیوں کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے 10-10 سال 12-12 سال اداروں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے لبرل اور ایتھیسٹ ہی بنیں گے, تو خدا کے وجود کا بالآخر انکار کریں گے. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو رہا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بالخصوص مغربی دنیا میں مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں, وہ الحاد میں جا رہے ہیں, وہ ایتھیزم کو اختیار کر رہے ہیں. کیوں؟ جس سسٹم آف ایجوکیشن کے تحت وہ گزرے اس کی بنیادیں کچھ اسی طرح ہیں. سب سے پہلی بنیاد, کئی ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں, چونکہ وقت بہت کم ہے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی جو پہلی بنیاد ہے اور ویسٹرن پیراڈائم کی جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں بھی سیکولرزم کو لاتے ہیں. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے
کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، مسلم انٹلیکچوئلز ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سیکولر اسٹڈیز، اسلامک سبجیکٹس اینڈ سیکولر سبجیکٹس. جب آپ کسی سبجیکٹ کو سیکولر کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اس فیلڈ اور اس سبجیکٹ سے خدا کو الگ کر دیا. یہ اب جس میں ربک الذی خلق کے اصول کے مخالف ہے. ہم کسی بھی سسٹم کو پڑھیں یا پڑھائیں، کسی بھی فیلڈ کو پڑھیں یا پڑھائیں، ہم اسلامک پیراڈائم کے تحت ہی اسے پڑھائیں، اسلامک اصولوں کے تحت ہی اسے پڑھائیں، اس خالق کے اصول کے تحت پڑھائیں جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہی در حقیقت اقرأ باسم ربک الذی کا اعلان ہے. تو ویسٹرن پیراڈائم میں ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا دین تمہارا پرسنل میٹر ہے. گھر میں نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، لیکن ہم جو کہیں گے تمہیں وہ ماننا پڑے گا. جبکہ اسلامک پیراڈائم یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، نبی کے منہج پہ ہے، اللہ کی تعلیمات پر ہے. دوسری بنیاد جو ویسٹرن پیراڈائم کی ہے وہ ہے مٹیریلزم، کہ ہمارے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اچھی جاب مل جائے، تم اچھا بزنس بنا لو، اچھا پروفٹ حاصل کر لو. تم کس طرح صرف اور صرف فزیکل ریالٹیز کو ہی حقیقت سمجھو اور نان فزیکل ریالٹیز کو محض قصے کہانی کی طرح سمجھو. یہ ہے مادہ پرستی، مٹیریلزم، کہ میٹر ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے، فزیکل ورلڈ ہی سب کچھ ہے. تو جو اس پیراڈائم کو اختیار کرے گا تو اس کی زندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا. اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا کہ زیادہ پیسے کمانے ہیں، اچھی جگہ جاب کرنی ہے، مارکیٹ کو کیسے گروتھ پہ لانا ہے. یہ مقصد زندگی بن جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں کے طالب جو اس پیراڈائم اور اس سسٹم آف ایجوکیشن سے گزرتے ہیں وہ عموماً اس طرح کی مادہ پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہٰذا ایجوکیشنل سسٹم پہ جو اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ روحانیت اور مادیت کے درمیان بیلنس کرنا سکھاتا ہے. یہ دنیا میں بھی تمہیں ترقی حاصل کرنی ہے، لیکن یاد رکھو کہ حقیقی کامیابی یہ دنیا نہیں ہے، حقیقی کامیابی آخرت ہے. تیسری اہم بنیاد جو اس ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کی ہے وہ ہے ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو. ہیومن سینٹرڈ ورلڈ ویو جہاں ہیومنز کو، انسانوں کو در حقیقت سب سے بڑی اکوالٹی قرار دے دیا جاتا ہے. ہیومن ڈیسائیڈ کرے، ہیومن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈیموکریسی ڈیسائیڈ کرے گی. چونکہ یہ بات آئی تو with due respect اس کی اصلاح کرنا میری شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت میں حوض کوثر پر میں رسول اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. ڈیموکریسی در حقیقت اینشینٹ گریک ورڈ ہے. ڈیموس سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پبلک، پیپل، اور کریسی کریٹوس سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رول. جہاں کسی بھی چیز کی، کسی انسانوں کی میجورٹی یہ طے کرے گی ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اگر آپ نے ہمارے ڈیبیٹ کو بھی دیکھا ہوگا جاوید اختر صاحب کے ساتھ، تو یہ بات ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبجیکٹیولی صحیح ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آبجیکٹیولی غلط ہوتی ہیں. اس کا معیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی میجورٹی ڈیسائیڈ کرے، جو کہ ظاہر ہے شرعی اصول سے بھی متصادم ہے اور عقل سے بھی متصادم ہے. تو اسلام میں ڈیموکریسی نہیں، تھیوکریسی ہے. تھیو بھی جو ہے در حقیقت گریک، اینشینٹ گریک ورڈ ہے. تھیو کہتے ہیں گاڈ کو، اللہ کو، الہ کو. تو رول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، میجورٹی کا نہیں. ورنہ کیا ہے، میجورٹی ڈیسائیڈ کر رہے شراب اچھی ہونی چاہیے، لیگل ہونی چاہیے تو لیگلائز کر دو، ہومو سیکشوالٹی صحیح ہونا چاہیے تو اس کو کر دو. جو ویسٹرن دنیا میں ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کیسے نئے نئے فکرے آ رہے ہیں. تو ڈیموکریسی کا اسلام اور نبی کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعلیمات تھیوکریسی پر مبنی ہیں.
بات یہاں سے چلی تھی کہ ویسٹرن پیراڈائم کی بنیاد ہیومن سینٹرک ہے، ہیومن سینٹرڈ ورلڈ کو یہ پیراڈائم چلاتا ہے، جہاں ہیومن کو سینٹر آف دا اسٹیج بنا دیا جائے، اس معنی میں کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ویسٹرن دنیا میں آپ دیکھیں کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یا مجھے جو چاہیے میں وہ کروں گا، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کیوں نہ ہو۔ کیوں یہ مزاج پیدا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اندر؟ اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس ایجوکیشنل سسٹم سے گزرے جہاں پر ہیومن کو سینٹر قرار دے دیا گیا، ہیومن کو فائنل اتھارٹی قرار دے دیا گیا، جو کہ غلط ہے۔ شریعت اسلامیہ اللہ سینٹرڈ ورلڈ ویو کا قائل ہے، اللہ پلیزنگ ورلڈ ویو کا قائل ہے۔ وہ ورلڈ ویو، وہ نظام، وہ سسٹم جس میں جو ہے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور تعلیم بھی اس طرح حاصل کریں جس میں اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ جو فیصلہ کرے گا ہمارے لیے، ہم اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دیں گے۔ یہی فرق در حقیقت ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن اور اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن میں۔ جب اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ علم، تعلیم اور ایجوکیشن کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہوگی۔ دلیل قرآن کریم کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس چیز کا علم حاصل کر لو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اللہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے، وہ اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں توحید کے ساتھ علم کو جوڑ دیا۔ علم اور ایجوکیشن کی بنیادی عقیدہ توحید ہے، اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن کی پہلی بنیاد۔ دوسری چیز، اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن میں علم کا سورس اللہ، علم کا سورس حقیقی اور موسٹ ایکوریٹ سورس اللہ ہے، صرف ہمارے سینس آرگنز نہیں، صرف ہماری عقل نہیں ہے، یہ تو ہے ہی کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے، اپنے سینس آرگنز کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ موبائل ہے میرے سامنے، میں نے کیسے پہچانا یہ موبائل ہے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے یہ علم حاصل کیا، یہ انفارمیشن حاصل کیا کہ یہ موبائل ہے۔ تو حواس اور سینس آرگنز ون آف دا سورسز آف نالج ہے، عقل ون آف دا سورسز آف نالج ہے، لیکن موسٹ ایکوریٹ سورس آف نالج وحی الہی، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن میں در حقیقت اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز، ہمارے نزدیک علم ایک عبادت ہے، علم بھی عبادت ہے، اور اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارا علم حاصل کرنا بھی در حقیقت ایک قسم کی عبادت ہے جو کہ پورے ورلڈ ویو کو چینج کر دیتا ہے۔ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ اس چشمے کی طرح ہے، اس چشمے کی طرح۔ آپ لال رنگ کا چشمہ پہن لیں تو ساری چیزیں ریڈ نظر آئیں گی، آپ گرین رنگ کا پہن لیں تو گرین نظر آئیں گی۔ در حقیقت ورلڈ ویو یہ ہے کہ آپ کس اینک کے ذریعے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میں اسلام کو اکثر ورلڈ ویو سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ریلیجن سے نہیں۔ اسلام کو جب ہم ریلیجن کہتے ہیں اس کا مطلب ہوا روزہ نماز اس حد تک رہی۔ جب ورلڈ ویو کہتے ہیں تو پھر ہر چیز کو ہم شریعت کی روشنی سے دیکھتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کے تحت دیکھتے ہیں۔ لہذا علم عبادت بھی ہے۔ تیسری چیز، علم ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں ایک ذمہ داری کے تحت آئے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچائیں، داعی بنیں، دعوت کا کام کریں،